اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کو اب ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے تاریخ اسلام، علامہ سید نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی کی یہ کتاب ہے۔ ہم اس کتاب کو حضرت الیاس علیہ السلام تک پڑھ چکے ہیں، جس کے لیے آپ کو پلے لسٹ تاریخ اسلام میں جا کر ان سب آڈیوز کو سننا ہوگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے غائب ہو جانے کے تھوڑی ہی عرصے کے بعد اس ملک پر ایک جابر ترین بادشاہ کا تسلط ہو گیا اور اس نے وہاں کے سرکشوں کو تہہ دیکھ کر ڈالا۔ لاجب اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد خداوند عالم نے ایک دشمن ترین بادشاہ کو ان پر تسلط دے دیا، اور اس نے رجب اور اس کی عورت اربیل کو اسی باغ میں قتل کیا کہ جو کہ مرد مومن سے جبراً چھین کر اسے قتل کیا تھا۔ پھر قتل کے بعد ان کی مردار لاش کو یوں ہی پڑا رہنے دیا، یہاں تک کہ گوشت گل سڑ گئے اور ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کیونکہ زندہ ہیں، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح حضرت الیاس بھی ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ مفضل بن عمر کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں حاضری کے لیے گیا تو سریانی میں کچھ کہہ رہے تھے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو پوچھا، حضور کیا باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا، مفضل سنو، الیاس نبی بڑے فصیح اور بلیغ ہیں۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ ان کو حضرت الیاس نے اپنی غیبت میں قبل اپنا خلیفہ بنا دیا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد آپ درجہ نبوت پر فائز ہوئے اور آپ دیگر انبیاءوں کی طرح معصوم، افضل کائنات اور عالم زمانہ تھے۔ بروایت روضۃ الصفا حکم خدا سے آپ نبی بنائے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ یہ اسی طرح تمام عیوب سے پاک تھے جس طرح کے دیگر انبیاء خدا تھے، معصوم تھے، افضل زمانہ تھے اور عالم عصر تھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں آپ کا بار بار ذکر کیا ہے اور خصوصیت سے آپ کے خلیفہ خدا ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ پر زبور کا نزول ہوا تھا اور آپ کو ایک ایسا لہن دیا گیا کہ دنیا میں کسی کو بھی وہ لہن نصیب نہیں ہوا۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی حلق سے بہترین قسم کی آواز نکلتی تھی۔ چونکہ زبور میں احکام نہیں تھے بلکہ مواعظ اور حکم تھے، اس لیے آپ شریعت موسوی کے پیرو اور توریت کے احکام پر عامل تھے۔ خداوند متعال نے آپ کو جن صفات سے نوازا تھا ان میں سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ کتاب زبور آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ دوسرا، آپ کو ایک ایسا لہن دیا تھا کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے اور جنگل کو روانہ ہوتے تھے تو آپ کے پیچھے علماؤں کا گروہ، علماؤں کے پیچھے لوگوں کا ہجوم، لوگوں کے پیچھے جنوں کا گروہ، جنوں کے پیچھے شیاطین کا گروہ، وہ 70 لہن میں زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور جب پڑھنے لگتے تو وحشی جانور قریب آ جاتے، پرندے ٹھٹ کے ٹھاٹ سایہ فکن ہو جاتے، بہتا پانی رک جاتا، چلتی ہوئی ہوا تھم جاتی۔ شیاطین نے اسی سے متاثر ہو کر بانسری وغیرہ ایجاد کی تاکہ لوگ داؤد کی طرف سے مڑ جائیں۔ اس کے علاوہ خدا نے انہیں حکمت اور فصل الخطاب سے نوازا، عبادت کرنے کی قوت عطا کی۔ ہمیشہ ہر 2 دن کے بعد آپ روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے، آپ کو حکومت عطا کی، حملہ آوری کی طاقت دی، انہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ خدا نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا کہ جب وہ لوہے کو چھوتے تھے تو وہ موم کی مانند نرم ہو جاتا تھا۔ آپ آگ کی مدد کے بغیر زر تیار کرتے تھے اور ان کو فروخت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حسب نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ مورخین کا یہاں بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنی اسرائیل نے گناہوں کا راستہ اختیار کر لیا اور سخت بے دین ہو گئے تھے۔ خداوند عالم نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے متعدد انبیاء مبعوث کیے، لیکن وہ راہ راست پر نہ آئے، یہاں تک کہ اس نے شموئیل نبی کو مبعوث کیا کہ جن کا حسب نسب ابن خلدون سے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یعقوب کے فرزند لاوا کی اولاد میں سے تھے، اور یہی میرے نزدیک بھی درست ہے۔
حضرت شموئیل علیہ السلام ان کو مسلسل ہدایت کرتے رہے لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے، اور بالآخر خداوند عالم نے ان پر ایک جابر بادشاہ بنام جالوت مسلط کر دیا۔ اس نے ظلم و جور کے پہاڑ توڑ دیے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیا، اس قسم کے بہت سے مظالم، یہاں تک کہ بنی اسرائیل عاجز آ گئے اور انہوں نے حضرت شمعون کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایک ایسا سردار عطا کرے کہ ہم اس کے ذریعے سے جالوت کی سلطنت کا تختہ الٹ دیں، کیونکہ اس کے مظالم اب برداشت نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب کہ تم اس سے لڑنے کو تیار ہو تو پھر اپنے ارادے کو مضبوط کر لو، عنقریب خدا تم پر جہاد واجب کر دے گا۔ الغرض جب جہاد عائد ہو گیا تب بھی ان لوگوں نے جہاد کو نہیں مانا، بلکہ کہا کہ ہمیں آپ سردار دے دیں، ہم سردار کے ساتھ جہاد کریں گے۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ اب بھی لڑنا ہے، تب بھی لڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسے ہی سردار تعین ہوگا ہم جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ مختصر یہ کہ حکم خدا سے طالوت کو مقرر کر دیا گیا۔ ان کی سرداری کے اعلان کے بعد بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ تقریر کی کہ یہ تو ہم ان سے زیادہ اہل ہیں، لیکن بہرحال حضرت اشمعون نے فرمایا کہ یہی سب سے زیادہ اہل ہیں اور تمہیں ان کی سرداری کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی سرداری مان لی۔ الغرض کے بیچ میں بہت سے مسائل کے بعد یہ لوگ میدان میں پہنچے اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس دوران میں جالوت نے اپنا مقابل طلب کیا، کہا کوئی شخص میرے سامنے لاؤ کہ جس سے میں لڑنے کے قابل ہوں۔ یہ سن کر جناب طالوت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے؟ سب لوگ جانتے تھے کہ جالوت چونکہ فن سپہ گیری میں مشہور تھا اور اس کی بہادری کا شہرہ تھا، اس لیے کوئی بھی اس سے لڑنے کو تیار نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ حضرت طالوت نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی جنگ کر کے اس سے کامیاب ہوگا آدھا ملک اس کو دے دوں گا اور اپنی لڑکی سے بھی اس کی شادی کروا دوں گا۔ اس کے باوجود کوئی نہ آیا۔ بالآخر انہوں نے حضرت اشمعون سے عرض کی کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ وہ صندوق لاؤ کہ جو تمہاری تائید میں آسمان سے اترا ہے۔ جب وہ صندوق لایا گیا اور اس میں سے ایک زرہ نکلی، انہوں نے کہا کہ یہ زرہ جس کے جسم پر آئے گی وہ جالوت کا قاتل ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو وہ زرہ پہنائی گئی لیکن کسی کو بھی زرہ پوری نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ عیشا کے فرزندوں کو طلب کیا جائے۔ ان کے 10 بیٹوں میں سے ایک اور فرزند بھی ہے کہ جس کا نام داؤد ہے۔ ان سب کو پہنائی گئی لیکن کسی کو نہیں آئی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کے جو سب سے چھوٹے فرزند تھے ان کو زرہ پہنائی تو ان کے جسم پر پوری ٹھیک آ گئی، اگرچہ وہ بالکل دھان پان تھے۔ مختصر یہ کہ انہوں جالوت کے مقابلے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ جناب داؤد علیہ السلام جب جالوت کے مقابلے پہنچے تو انہوں نے اپنے کوفنے میں سے ایک پتھر رکھ کر اس کی طرف پھینکا، کیونکہ ان کے پاس ان 3 پتھروں کے علاوہ جسے انہوں نے رستے میں سے اٹھایا تھا لڑنے کا کوئی بھی اور سامان نہیں تھا۔ وہ پتھر ٹھیک جالوت کی پیشانی پہ لگا۔ جالوت جو ایک زبردست ہاتھی پر سوار تھا، ایک شاندار تاج پہنا ہوا تھا، آلات حرب سے آراستہ تھا، چکرا کے گر پڑا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر لشکر کے دائیں طرف ایک بائیں طرف مارا کہ جس سے سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی مل گئی اور ان کی شادی طالوت کی لڑکی کہ جس کا نام بروایت الیعقوبی میخیل بنت طالوت تھا اس سے ہو گئی۔ میرے نزدیک طالوت مومن کامل تھا، یہی وجہ ہے کہ بروایت حیات القلوب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس امت کا طالوت ہوں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک اور شادی بتشبہ نامی ایک عورت سے ہوئی تھی کہ جس کے بطن سے حضرت سلیمان جو کہ پیغمبر نبی تھے وہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اشمعون کے انتقال فرمانے اور طالوت کی وفات کے بعد درجہ نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت اشمعون خدا کے ایک برگزیدہ نبی تھے، ان کی زبان عبرانی تھی، وہ شریعت حضرت موسیٰ پر عامل تھے۔ جب آپ کی عمر 52 سال کی ہوئی آپ نے مقام مواب میں علیل ہو کر انتقال فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام درجہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد برابر تبلیغ کرتے رہے اور خداوند عالم نے آپ پر کتاب زبور نازل ہوئی۔ زبور کا نزول ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گزر اوقات کے لیے کھجور کے پتوں سے زنجبیل بنا کر بیچا کرتے تھے اور وہی آپ کی آمدنی کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی ضرورت پڑتی تو آپ بیت المال سے لے لیا کرتے۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک فرشتہ انسانی صورت میں آپ کے ملا۔ انہوں نے حسب عادت اس سے پوچھا کہ تم داؤد کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ان میں ایک عیب ہے،
وہ یہ کہ وہ بیت المال سے اپنا آذوقہ پورا کرتے ہیں اور خود محنت نہیں کرتے۔ یہ سن کے حضرت داؤد اپنے گھر واپس آئے، انہوں نے بیت المال سے آذوقہ لینا چھوڑ دیا اور زرہ سازی کا کام شروع کر دیا۔ خداوند عالم نے ان پر یہ کرم کیا کہ لوہے کو موم بنا دیا۔ وہ آگ اور آلات کے بغیر بہترین زرہ بنایا کرتے تھے اور اسی سے آذوقہ حاصل کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہی زرہ سازی کے موجد تھے اور اس جیسی زرہ کوئی بنا نہیں سکتا تھا، اور اسی سے وہ اپنا گزر اوقات بھی کرتے اور جو کچھ پیسہ بچ جاتا وہ راہ خدا میں خیرات کر دیتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بے پناہ عبادت گزار تھے، دن بھر میں روزہ رکھتے اور رات بھر میں عبادت کرنا آپ کا شیوا تھا۔ بروایت طبری حضرت داؤد علیہ السلام کے ملک کی مدت 15 سال گزری تو آپ نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیاد رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے زمانے میں زبردست قحط پڑا۔ وہ ایک سال کی مدت گزرنے کے بعد دعا کے لیے نکلے۔ ان کے ہمراہ بنی اسرائیل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس مقام پر ملائکہ برابر آتے جاتے ہیں جس جگہ اب بیت المقدس ہے، تو انہوں نے اسی جگہ کو دعا کے لیے منتخب کیا، پھر اسی جگہ دعا کی اور دعا قبول ہو گئی، قحط کی مصیبت ٹل گئی۔ آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ کیونکہ یہ جگہ بہت متبرک ہے لہٰذا اس مقام پہ عبادت خانہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بنیاد تو رکھ دی لیکن تکمیل نہیں کر سکے۔ آخری عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت تعمیر کی اور انہوں نے بعد میں اس کی تکمیل فرمائی۔ یہی حال مسجد دمشق کی تعمیر کا بھی ہوا ہے۔ مورخین کا اس بات میں اتفاق ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بحکم خدا اپنا جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا جو کہ آپ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ امام سالبی لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ اصول تھا کہ وہ ایک بند مقام میں رات کو عبادت کے لیے بیٹھ جاتے اور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی ایک نہایت ہی وفادار خادمہ تھی کہ جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ رات کے وقت گھر کی تمام دروازوں کو قفل کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کو کنجیاں دیا کرتی تھی اور پھر خود سو جاتی تھی۔ ایک رات حسب معمول دروازوں میں تالے لگانے کے بعد وہ ان کو کنجیاں دینے کے بعد جب واپس پلٹی تو صحن خانے میں دیکھا کہ ایک جوان وسط خانہ میں کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو، گھر میں کیسے آئے اور اجازت کیوں نہیں لی؟ تو ایک عظیم نبی اور ایک بڑے بادشاہ کے گھر پر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جس نے کبھی کسی سے اجازت داخلہ نہیں لی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں اسی طرح بلا اجازت اور بغیر اطلاع داخل ہوتا ہوں۔ حضرت داؤد نے اپنی عبادت خانے سے ان دونوں کی باتیں سنی اور اس کو اندر بلایا، پوچھا کہ اے ملک الموت کوئی خبر لائے ہو یا پیغام موت؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت داؤد نے کہا کہ بھائی پہلے بتا دیتے تاکہ ہم اپنی روح سے تمہارا استقبال کرتے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں بتایا تھا، کیا ہم تمہارے باپ ماں بھائی تمہارے پڑوسی کی روح قبض کرنے نہیں آئے تھے؟ الغرض کہ حضرت داؤد نے بروایت الیعقوبی 40 سال سلطنت کے بعد ہفتے والے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی 8 سے زیادہ بیویاں نہیں تھیں اور ان میں ان کی کنیزیں بھی شامل تھیں۔ طبری میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 3 سال حضرت لقمان حکیم کو حکومت عطا ہوئی تھی۔ خداوند عالم نے حضرت لقمان کو علم و حکمت سے بھرپور کر دیا تھا۔ یہ کوئی نبی خدا نہیں تھے۔ حضرت لقمان کے سلسلہ نسب میں مختلف چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس شام میں سکون اختیار کیا تھا، وہیں ان کو کسی رئیس نے خرید لیا۔ جب ان سے انہوں نے علم و حکمت کی حیرت انگیز باتیں سنی اور ظاہر ہوئیں تو اس رئیس نے ان کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آزادی کے بعد آپ موصل چلے گئے۔ ان کی آزادی کے متعلق بھی آگے سے کافی روایات موجود ہیں جس کے لیے آپ اس کتاب کو رجوع کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اگرچہ خدا نے ساری کائنات کا آپ کو بادشاہ بنایا لیکن انہوں نے عظیم بادشاہت کے باوجود دنیاوی بادشاہوں کی طرح لوگوں پہ ظلم نہیں کیا اور نہ ہی خداوند عالم کی کسی بھی بات کی نافرمانی کی۔ عیش و عشرت سے ہمیشہ دور رہے، فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، ساری رات عبادت میں بسر کرتے۔ 12 سال کی عمر میں آپ کو نبوت اور حکومت دونوں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دلاش نامی شہر میں پیدا ہوئے، وہیں پر پلے بڑے، غریب نوازی آپ کا شیوا تھا اور خانہ کعبہ پہ سب سے پہلا غلاف آپ نے ہی چڑھایا تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی اپنی سلطنت اور حکومت کے چوتھے سال سے بیت المقدس کی تعمیر شروع کر دی، اور یہ تعمیر آپ کے آخر زمانہ حکومت تک برابر جاری رہی، اور اپنے زمانے میں شہر انطاکیہ کے شہر تدمر آپ نے آباد کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بھی بنوائی، کہ جس مسجد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی بلندی 100 ہاتھ اور لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ تھی، اور اس کا اندرونی حصہ سونے سے منتیا تھا، اور ہیکل بنوایا تھا، اور اس کے دروازے صنوبر کی لکڑی کے تھے۔ بہرحال یہ مسجد بھی آپ نے ہی تعمیر کرائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خداوند عالم نے کچھ خصوصیات متعین کی تھیں کہ جو کسی اور میں نہیں تھیں۔ مثلاً خدا نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا۔ ان کی حکومت انسانوں، حیوانوں، جنوں اور تمام چرندوں پرندوں اور حشرات الارض پہ قائم تھی۔ نیز ان کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ ہر جانور کی زبان سے واقف تھے اور تمام مخلوقات سے بات چیت کر سکتے تھے۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ جیسے آپ کے والد فیصلے کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ کو بہت ہی کم سنی میں قوت فیصلہ عطا کر دیا گیا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت چونکہ بہت وسیع تھی اور اللہ کی خاص عنایت ملی ہوئی تھی۔ قرآن میں بھی ہے کہ سلیمان نے خداوند کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ خدایا مجھے بخش دے اور مجھے ایک ایسی عظیم بادشاہت دے کہ پھر میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو چونکہ سلطنت غیر محدود تھی، اس لیے اس کے واسطے لشکر بھی بہت عظیم ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ کے رقبے میں آتا تھا، 25 فرسخ میں آدمی، 25 فرسخ میں جن، 25 فرسخ میں جانور صحرائی اور 25 فرسخ میں مرغان ہوا ہوا کرتے تھے۔ اور آپ نے اپنی پوری سلطنت میں جتنے بھی کارنامے انجام دیے ہیں، ان سب میں جن، جانور، انسان سب سے کام وغیرہ کروائے ہیں۔ علماء کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگرچہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن وہ چونکہ نبی خدا تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی کا معمول یہ قرار دیا کہ وہ اپنے گزر اوقات کے لیے زبنیل بنتے تھے اور اس کی مزدوری سے اپنی روزی پیدا کرتے تھے، اور وہی ان کے گزر اوقات کا ذریعہ تھا۔ وہ امیروں سے ملتے، غریبوں اور فقیروں سے بھی ملتے، اور ان کا اصول تھا کہ جب فقیروں اور محتاجوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کے پاس بیٹھ جاتے اور کہتے تھے کہ ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک محتاج محتاجوں کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ اسی شاہی کے باوجود اپنا ذاتی اور نجی لباس موم جامہ کو قرار دیتے اور اسی پہ فخر کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو عبادت گزاری کے موقع پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پس گردن سے باندھ لیتے اور خوف خدا سے ساری رات رویا کرتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے کہ مالک، بادشاہی صرف اسی لیے مانگی تاکہ تیرے دین اسلام کی خدمت کروں اور کفار نیز کافر بادشاہوں کو تیرے دین میں داخل کروں۔ اصول خداوندی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا تھا، اور وہ اپنے ماننے والوں اور محبوب لوگوں کا امتحان لیا کرتا ہے۔ کوئی بھی نبی شاید ہی ایسا گزرا ہو جس کا امتحان نہ لیا گیا ہو۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر امتحان لیا کرتا ہے جس کے راستے میں سوا مشکل بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان صرف اس وجہ سے لیا تھا کہ انہوں نے موقع مفاخرت میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جن انسانوں پر اپنا تفوق ظاہر کرتے اور کہا کرتے تھے کہ ہم کو غیب کا علم ہے، ہم جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں اپنے علم کے زور سے بتاتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی جب اس شیخی کو سنا تو انہوں نے بارگاہ حدیث میں دعا کی کہ خدایا موت کو جنوں پر پوشیدہ کر دے تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ علم غیب نہیں جانتے۔ اس کے بعد انہوں نے شیشے کا ایک بہت بڑا قبہ تیار کرایا اور اس میں جا کر عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنے ڈنڈے پر ٹیک دے کر کھڑے ہوئے اور معائنے میں مشغول تھے کہ ناگاہ ایک جوان اس قبے کے اندر نمودار ہوا جس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور حکم خدا سے آیا ہوں اور میرا مقصد آپ کی روح کو قبض کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکم خدا میں کوئی سرتابی نہیں ہے، تو اپنا کام کر۔ چنانچہ اس نے ان کی روح قبض کر لیا اور بحکم خدا کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے، اور اسی حال میں بروایت روضۃ الصفا 1 سال تک کھڑے رہے اور جنوں شیاطین اپنے کام میں مشغول رہے۔
جب کام کی تقریباً تکمیل ہو گئی تو خدا نے ایک دیمک کو حکم دیا کہ وہ ان کے ڈنڈے کو کھا لے، چنانچہ اس نے ڈنڈے کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جن اور شیطانوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر۔ امام المحدثین علامہ محمد باقر مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت صادق آل محمد سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 712 سال تھی، اور مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے نزدیک اپنے پدر بزرگوار حضرت داؤد علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہیں۔ حضرت شعیہ و حیوق علیہ السلام۔ امام المحدثین حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابن بابویہ نے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاءوں میں حضرت شعیہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد تھا۔ وہ جس عہد میں مبعوث ہوئے اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک نمایاں قسم کا بادشاہ تھا۔ وہ ان لوگوں پر حکومت کرتا تھا اور ایسے حالات تھے کہ بادشاہ اور رعایا دونوں خداوند عالم کی تابع فرمان اور مطیع تھی، سرکشی نہیں کرتے تھے، عبادت گزاری کو اپنا شیوا سمجھتے تھے، ہر کام میں اولویت خدا کو دیتے تھے۔ شیطان کا ان پہ کوئی قابو نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد شیطان ان پہ غالب آ گیا اور بدعتوں میں مصروف اور مشغول ہو گئے، اور بدافعالی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ خدا کو توجہ دینی پڑی۔ اس نے اپنے نبی شعیہ کو تبلیغ کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت شعیہ نے انہیں سمجھانے کی سعی بلیغ کی، مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ بالآخر خدا نے ان پر بادشاہ بابل کو مسلط کر دیا اور اس نے انہیں تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ لوگ مقابلہ کرتے رہے، لیکن عذاب الہی سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آخرکار بارگاہ خداوندی میں پیشانی نیاز رکھ کر توبہ و استغفار کی اور اپنی سرکشی سے باز رہنے کا عہد اور معافی مانگی۔ اللہ کہ جو رحیم و کریم ہے، اس نے حضرت شعیہ کو وحی کی کہ میرے نبی، میں نے ان کی آباء و اجداد کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی توبہ اور ان کی استغفار سن لی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ فی الحال ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور یہ جس تکلیف میں مبتلا ہیں اس سے انہیں نجات دے دی جائے۔ بنی اسرائیل کے اس موجودہ بادشاہ کی پیر کی پنڈلی میں ایک زبردست قسم کا پرانا ناسور تھا کہ جس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ خدا اسے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے نبی کو حکم دیا کہ جا کر بادشاہ سے کہہ دو کہ اس کی موت نزدیک ہے، بس چند دنوں میں روح قبض ہو جائے گی، لہٰذا وہ اپنے بات کا انتظام کر دے اور کسی کو اپنا جانشین بنا دے۔ حضرت شعیہ ارشاد خداوندی کے مطابق بادشاہ کے پاس تشریف لے اور سارا واقعہ بیان کیا، پیغام ربانی پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ اپنا جانشین اس معین تاریخ سے قبل بنا لے اور جو بھی وصیتیں کرنی ہیں وہ کر لے۔ اس بادشاہ نے بہت ہی دعا اور مناجات شروع کر دیں اور بارگاہ خداوندی میں بہت اس نے عرض کی اور اتنا رویا کہ بالآخر خدا نے اس کی موت کو ٹال دیا۔ بادشاہ نے اتنا گریہ کیا اور قدر عمر کی درازی کی درخواست کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اپنے نبی شعیہ کو وحی کی کہ میں نے اس کی گریہ و زاری پہ رحم کیا ہے، اس کی عمر کو میں نے 15 سال بڑھا دیا ہے۔ اے میرے نبی، تم ان کے پاس جاؤ، انہیں یہ باتیں بتاؤ کہ تمہاری موت تم سے ہٹ گئی ہے اور تمہاری شفا انجیر میں رکھ دی گئی ہے۔ تم اپنے زخم ناسور پر انجیر کا پانی لگاؤ، یعنی آب زنجیر سے تمہیں شفا ملے گی، اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میں نے اس کو اس کی رعایا یعنی بنی اسرائیل کو دشمنوں سے محفوظ کیا۔ حضرت سایہ سے ملے اور پیغام باری تعالیٰ پہنچانا ان کو۔ ادھر قدرت نے یہ انتظام کیا کہ بادشاہ بابل کے جس کا نام بروایت طبری سنجاریت تھا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا۔ خدا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرے ہی روز سب ہلاک تھے سوائے 5 اشخاص سے۔ وہ بھاگ کر آمیل میں چلے آئے اور اس کے بعد سے بنی اسرائیل سیدھی راہ پہ چلتی رہی۔ جب تک وہ بادشاہ زندہ تھا تب تک وہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن رہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد وہ پھر سے بھٹک گئے اور انہوں نے کجروی اختیار کی اور انہیں سرکشی و نافرمانی پہ اتر آئے۔ حضرت شعیہ ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور بدستور ٹیڑھی راہ چلتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک کتاب میں ہے کہ بنی اسرائیل کو بار بار سمجھانے کی وجہ سے انہوں نے حضرت شعیہ کو قتل کرنے کی سازش کی۔
وہ وہاں سے فرار ہو کر ایک درخت کے قریب پہنچے۔ وہ شگافتہ ہوا اور آپ اس تنے میں داخل ہو گئے کہ اتفاقاً ان کے کپڑے کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ شیطان نے دشمنوں کو باخبر کیا۔ انہوں نے پہلے تو انہیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو اس درخت کے تنے کو آرے سے چیر ڈالا، جس کے نتیجے میں ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور بارگاہ خداوندی میں وہ جا پہنچے۔ حضرت حقوق کے متعلق امام رضا علیہ السلام کا ارشاد۔ حضرت رضا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم حضرت حقوق نبی کو بھی جانتے ہو اور ان کے حالات سے واقف ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم جانتے ہیں، وہ نبی خدا تھے۔ حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم بیان حق کو کوہ فاران سے ظاہر کرے گا اور ان کی روشنی وہیں سے پھیلے گی اور تمام آسمان و زمین حمد الہی سے بھر جائیں گے، اور اس کی امت کے لوگ جس طرح خشکی میں لڑیں گے اسی طرح دریا میں بھی لڑیں گے، اور ایک نئی کتاب بیت المقدس کی تباہی کے بعد لائے گا، اور اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیا تم اس کتاب کو جانتے ہو؟ راس الجالوت نے کہا کہ بے شک یہ حقوق پیغمبر خدا کا ارشاد ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور ان لوگوں نے حضرت کا کلام سنا تو ششدر رہ گئے۔ یہاں پر ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حقوق علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام دیگر انبیاءوں کی طرح معصوم، اہل زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ ان کے والد ماجد کا نام خلیقہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں حضرت شعیبہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ امام ثعلبی لکھتے ہیں کہ جب یہ مبعوث ہوئی تو خداوند عالم نے ان کو وحی کی اور ان سے کہا کہ میں نے تم کو خلق کرنے سے پہلے نبوت کے لیے چنا ہے، بطن مادر میں تمہیں مقدس بنایا ہے، پیدا ہونے سے پہلے تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا، تو اپنی قوم سے میری نعمتوں کا ذکر اور انہیں ان کی حرکتوں کی طرف توجہ دلاؤ اور کہو کہ وہ میری طرف متوجہ رہیں، عصیان سے پرہیز کریں۔ حضرت ارمیہ نے عرض کی کہ میرے پالنے والے، میں تو بڑا ضعیف ہوں، تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میری مدد کر، مجھے ضروری امور سے آگاہ کر، مجھے بولنے اور سمجھانے بجھانے کی طاقت و صلاحیت پیدا کر۔ ارشاد ہوا کہ اچھا، تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایک اجتماع کیا اور بلا سوچے سمجھے بولنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے عالم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ان کی زبان سے جاری کرایا، جس میں ان کی ہدایت کی گئی، انہیں حلال و حرام اور معصیت و گناہ سے آگاہ کیا، ثواب اطاعت اور عقاب معصیت سے مطلع کیا، اور آخر میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ خدا نے کہا ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کروں گا کہ عقلیں حیران رہ جائیں گی، اور ان پر ایسے شخص کو مسلط کروں گا کہ جو جابر سخت دل ہوگا، اور پھر وہ بے شمار فوج کے ساتھ ان پر بل پڑے گا اور انہیں اس طرح تباہ و برباد کر ڈالے گا کہ یہ تو درکنار ان کی نسلیں بھی سنبھل نہیں سکیں گی۔ حضرت ارمیہ نے یہ بات تو کر دی اور اپنی تقریر میں سب کچھ کہہ دیا، لیکن سخت رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ گریہ کیا اور مالک سے کہا کہ یا اللہ، میں گزارش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو تباہ نہ فرما۔ ان کی اس درخواست پر خدا نے 3 سال تک ان کو مہلت دی، لیکن ان لوگوں پر اس چیز کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ معصیت اور سرکشی میں زیادتی ہی کرتے رہے، اور بالآخر اس نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ وہ 6 لاکھ جھنڈوں پر مشتمل لشکر لے کر ان پہ پھٹ پڑا اور ایسی تباہی مچائی کہ رہتی دنیا تک بھلائی نہیں جا سکتی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب بخت نصر کی ہنگامہ خیزی میں حضرت ارمیہ محفوظ رہے، بخت نصر جب تباہی اور بربادی کو حد کمال تک پہنچا چکا تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہیں اور آپ کو عزت و احترام سے رکھوں گا، اور اگر چاہیں تو اپنے شہر میں رہیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ نے فرمایا کہ ویسے تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں خدا کی امان میں ہی ہوں، غرض ہے کہ حضرت ارمیہ زمین ایلیا میں ہی اپنے مقام پہ رہے، اور اس وقت یہ شہر برباد ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگوں نے جب سنا تو آپ کے پاس جمع ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، اب ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم آپ کی نصیحت کیجئے، ہم آپ کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے ساتھ رہو، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ بادشاہ مصر کے پاس جا کے پناہ لیں اور اس سے اپنے تحفظ کی بات کریں۔ حضرت ارمیہ نے کہا کہ ایسی غلطی مت کرنا، اب خاموش ہو کر میرے ساتھ بیٹھے رہو، امان خدا سب سے بہترین امان ہے۔ بخت نصر جو ہے وہ ادھر بھی مزاحم بنے گا، لیکن ان لوگوں نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور ان کو چھوڑ کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔
بخت نصر کو جب معلوم ہوا تو اس نے بادشاہ مصر کو لکھا کہ ان کو قید کر کے میرے پاس بھیج دو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ارمیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو پھر ان کو دوبارہ ترس آیا اور فوراً مصر چلے گئے تاکہ ان کو بتا سکیں کہ بخت نصر یہاں پر بھی حملہ کرنے والا ہے اور بالآخر وہ اس حملے میں جیت جائے گا۔ مصر پہنچ کر آپ نے بنی اسرائیل والوں سے کہا کہ خداوند عالم نے بذریعہ وحی مجھے بتایا کہ بخت نصر اور بادشاہ مصر میں جنگ ہوگی اور بخت نصر جیت جائے گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مجھے وہ جگہ بھی پتہ ہے کہ جس جگہ پر فتح کے بعد بخت نصر کا تخت بچھے گا۔ پھر حضرت نے 4 پتھر اس کے تخت کی جگہ پہ دفن کر دیے۔ غرض ہے کہ بخت نصر نے وہاں چڑھائی کی اور مصر کو فتح کیا اور ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کو قید کیا۔ جب غنیمت تقسیم کرنے کا ارادہ ہوا، قیدیوں میں بعض کو قتل، بعض کو آزاد، تو انہی میں اس نے حضرت ارمیہ کو بھی دیکھا اور آپ سے کہا کہ میں تو آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ میرے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں اصل میں ان کو آگاہ کرنے آیا تھا، میں ان کو بتانے آیا تھا کہ اللہ کی امان پہ بھروسہ کرو۔ تب اس نے کہا کہ بس اس نے جب آپ کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کیا ہے تو میں ان کو ختم کر دوں گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ارمیہ کچھ عرصے تک مصر میں رہے اور پھر دوبارہ شہر ایلیا واپس چلے گئے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے نزدیک جب پہنچے ہیں تو اس کی بربادی ملاحظہ کی اور کہا کہ خدا کب اور کس طرح اس شہر کو آباد کرے گا۔ پھر شہر کے کنارے اترے اور سو رہے تھے کہ خدا کے حکم سے آپ کی روح قبض ہو گئی، یہاں تک کہ 100 سال گزر گئے اور یہ اسی مقام پر مردہ پڑے رہے۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بیت المقدس کو پھر سے آباد کرے گا۔ تو پھر جب 70 سال ان کی وفات کو گزر گئے، ایلیا شہر کی تعمیر کی اجازت دی۔ فارس کے ایک بادشاہ بروایت عامہ ایک فرشتے کو بھیجا۔ کونگ کہتے ہیں خدا تجھے حکم دیتا ہے کہ لشکر اور دمشق خزانے کے ساتھ ایلیا کو روانہ ہو اور اس کو آباد کرو۔ اس بادشاہ نے 30,000 اشخاص کو معین کیا، ہر ایک شخص کے ماتحت 1000 اشخاص کام کرنے والے رکھے اور یوں ان کی تعمیرات شروع ہو گئیں۔ اس وقت خدا نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو زندہ کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کا دوبارہ انتقال ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام خلاق عالم کے فرستادہ نبی تھے۔ یہ اسی طرح منصوص، معصوم، افضل کائنات اور عالم لدنی تھے کہ جس طرح دیگر انبیاء کو خدا نے قرار دیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ زیرکی اور عقل مندی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد انہی کا نام آتا ہے۔ یہ بابل کے مشہور بادشاہ بخت نصر کے بھی ہم عصر تھے۔ علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام علم تعبیر خواب جانتے تھے؟ انہوں نے لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دی تھی۔ فرمایا ہاں، خدا ان پہ وحی فرماتا تھا، وہ پیغمبروں میں سے تھے اور ان میں سے جن کو خدا نے علم تعبیر خواب عطا فرمایا وہ بڑے رحم دل، نیک کردار اور حکیم و دانا تھے۔ ان کے دل میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی بڑی محبت تھی اور وہ ہمارے محبت دل میں رکھ کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ نبی اور امام فطرت میں سے ہی نبی اور امام ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد وہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لانے میں عمر اور تجربے کے محتاج نہیں ہوتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے ان کی پرورش کی۔ اس زمانے کے بادشاہ نے اپنی سلطنت میں 2 سرکاری قاضی مقرر کیے تھے اور ان دونوں کا ایک دوست تھا کہ جو نہایت ہی مرد صالح اور نیک آدمی تھا اور اس کی زوجہ بہت ہی حسین و جمیل، نہایت ہی عبادت گزار اور پارسا۔ وہ مرد صالح کی آمد و رفت بادشاہ کے پاس تھی، وہ اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ بادشاہ کو ایک روز ایک کام پیش آیا۔ اس نے ان دونوں قاضیوں سے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام کے لیے معتبر شخص کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس مرد صالح کو اشارہ کیا اور اس کو کچھ دنوں کے لیے کہیں بھیجا گیا۔ وہ شخص جانے لگا تو دونوں قاضیوں سے کہا کہ میری زوجہ کی خبر گیری رکھنا۔ وہ دونوں قاضی اپنے دوست کے گھر آئے اور اس عورت کا حال دریافت کیا، چونکہ وہ عورت بہت حسین و جمیل تھی، لہٰذا ان کی نیت یہاں پر خراب ہو گئی۔ انہوں نے اس کو بدکاری کرنے پر آمادہ کیا لیکن وہ کسی بھی طریقے سے راضی نہ ہوئی۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر تو راضی نہیں ہوگی تو ہم تیرے اوپر زنا کا الزام لگا دیں گے، تجھے سنسار کر دیں گے۔
اس عورت نے کہا کہ تم لوگوں نے جو بھی کرنا ہے لیکن میں بدفعلی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں گی، لہٰذا تم بھلے مجھے سنسار کرا دو۔ انہوں نے فوراً سے یہ بات جا کے بادشاہ کو بتائی کہ یہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ کو پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن کیونکہ وہ اپنے دونوں قاضیوں کو بھی رد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے 3 دن کے بعد ایک تاریخ رکھی کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت پر سب لوگ جمع ہوں، ان سب کے سامنے اس عابدہ اور صالحہ کو سنسار کیا جائے گا کیونکہ اس نے زنا کیا ہے، اور قاضیوں نے اس کی زنا کی گواہی دی ہے۔ اس کے اعلان کرانے پر لوگ بادشاہ سے ملے، کہا کہ ہمیں تو یقین ہے کہ یہ عورت بہت ہی پارسا، عابدہ اور زاہدہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا کہ ہمارے قاضیوں نے گواہی دی ہے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی مخالفت کس طرح سے ہو، اس عورت کی پارسائی کیسے ثابت ہو؟ آیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اسے بچایا جا سکے؟ کیونکہ قاضیوں پر اعتماد رکھتا ہوں، انہوں نے گواہی دی ہے، ان کی گواہی مسترد بھی نہیں کر سکتا۔ وزیر نے کہا کہ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جان سکتا، نہ اس کی بحث۔ بہرحال بات یہاں پر ختم ہوئی۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرا دن بھی وہ آ گیا کہ جس دن سنساری کا اعلان تھا۔ وزیر اپنے گھر سے نکلا، بادشاہ کے پاس جا رہا تھا کہ نگاہ پڑی چند لڑکے کھیل رہے تھے، اور انہی لڑکوں کے قریب حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ آج ایک عابدہ کو سنسار کیا جائے گا، آؤ ہم آپس میں کھیل کے طور پر اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سن کے وزیر اعظم وہیں کھڑا ہو گیا اور ان کا فیصلہ دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال نے کہا کہ بھائیوں، میں بادشاہ ہوں، تم عابدہ بنو، تم قاضی بنو، تم دوسرا قاضی بنو، یعنی سب کو ایک ایک شخص بنا دیا۔ پھر مٹی جمع کر کے ایک چبوترا تیار کیا، اس پہ چڑھ کے بیٹھا، اور پھر اس نے حکم دیا کہ ایک گواہ کو کافی دور لے جا کر کھڑا کیا جائے اور دوسرا گواہ دوسری جانب کافی دور۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ پھر حکم دیا کہ پہلے گواہ کو لاؤ۔ وہ لایا گیا تو اس سے سب کچھ واقعہ پوچھا، کہا کہ نہیں تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ لڑکا جو گواہ بنا تھا اس نے کہا کہ ہاں میں سچ کہتا ہوں، میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، اور ایسے ایسے اس کے ساتھ۔ اور جب اس نے دوسرے کو بلایا تو اس نے بالکل ہی اس بات کے اپوزٹ بات کی۔ تب اس نے کہا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں اور میں ان کو قتل کرواتا ہوں، اور وہ عورت سچی ہے۔ جب وزیر نے دانیال کا یہ عجیب و غریب اور نہایت ہی عاقلانہ فیصلہ دیکھا تو نہایت عجلت کے ساتھ بادشاہ کے پاس گیا اور ان سے بیان کیا۔ بادشاہ نے جو ہی اس واقعے کو سنا، فیصلے پر غور کیا، فوراً دونوں قاضیوں کو الگ الگ بلایا، ان دونوں سے علیحدہ علیحدہ بیانات لیے تو ان دونوں کے بیانات میں بہت بڑا فرق پایا۔ دوسرے دن منادی کرا دی کہ چونکہ دونوں نے غلط گواہی دی تھی لہٰذا ان کو قتل کر دیا جائے۔ سب لوگ جمع ہوئے، پھر خیانت کرنے والے قاضیوں کو قتل کا حکم دے دیا گیا، اور وہ عورت کی جو عابدہ تھی، زاہدہ تھی، وہ اس سنسار سے بچ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر جب بادشاہ ہوا تو ہر وقت بنی اسرائیل کے فسق و فجور کا امیدوار رہنے لگا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس قدر گناہ نہ کر لیں کہ خدا کی امانت و نصرت کے مستحق نہ رہ جائیں، اس وقت تک وہ ان پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر وقت جاسوس لگائے رکھا کہ دیکھو برابر کہ بیت المقدس کی حدود میں چکر لگاتے رہتے اور حالات سے واقفیت رکھتے رہتے۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا، دیگر گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ پھر تو بخت نصر اپنے لشکروں کو لے آیا اور اس نے ان کو گھیر لیا۔ جب بخت نصر نے ان کا محاصرہ کر لیا اور وہ ان کے مقابلے سے عاجز ہوئے تو اپنے پروردگار سے توبہ کی، گریہ وزاری کی اور نیکی و فلاح کی جانب مائل ہوئے، اور اپنے جاہل نادانوں کو گناہ کرنے سے منع کیا، نیک کاموں کی طرف ان کی متوجہ کرائی اور برائیوں سے رد کا وعدہ کیا، تو خدا نے ان کو بخت نصر پر غالب کیا اور ان کو واپس جانا پڑا۔ اور اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک تیر اس کے گھوڑے کی پیشانی پہ آ لگا، گھوڑا بھاگا اور اس کو شہر سے باہر لے گیا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے اپنی حرکتیں شروع کر دی، گناہوں میں مشغول، سرکشی۔ پھر دوبارہ بخت نصر ان سے جنگ کے لیے آیا۔ اس کے آنے سے قبل اس وقت کے نبی نے ان کو خبر دی کہ بخت نصر تم سے جنگ کے لیے آیا ہے اور یہ خدا کا عذاب ہے۔ فلاں عالم فرماتا ہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو تمہارے آباء و اجداد کے سبب تم بے رحم کیا جائے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے سرکشی کی ہو اور اسے میری نافرمانی کے سبب سعادت حاصل ہوئی ہو؟ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ تمہارے علماء اور عبادت گزاروں نے میرے بندوں کو اپنی خدمت کار بنا رکھا ہے اور ان میں میری کتاب کے خلاف حکم کرتے ہو، اور بادشاہ اور تمہارے رئیس و امیر میری نعمتوں کے سبب سرکش ہو گئے ہیں، دنیا نے ان کو مغرور کر رکھا ہے۔
تم ان کی بیعت کرنے لگے ہو، میری نافرمانی کرنے لگے ہو، لہٰذا مجھے قسم ہے ان کی عزت کو ذلت سے اور امن کو خوف سے بدل دوں گا۔ اگر مجھ سے دعا کرو گے اب ان کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ جب ان کے پیغمبر نے خدا کا یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اور کہنے لگے کہ تم تو خدا پر افطرا کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ خدا اپنی مسجدوں کو اپنی عبادت سے معطل کر دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا۔ بالآخر بخت نصر نے ان کے شہروں پر لشکر کشی کی اور 7 مہینے تک ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر بخت نصر نے ان کے شہروں پر لشکر کشی کی اور 7 مہینے تک ان کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ وہ بھوک کے سبب اپنا پخانہ اور پیشاب کھانے پینے لگے، غرض کہ وہ ان پر مسلط ہوا اور جباروں اور ظالموں کی طرح ان کو قتل کیا، بہتوں کو دار پہ کھینچا، جلایا، ان کی ناک اور ان کی زبانیں کاٹی، دانت توڑے، ان کی عورتوں کو ذلت کے ساتھ قید کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر جب فتح بیت المقدس کے بعد بابل کو واپس ہوا تو اس نے وہاں پہنچ کر بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو قید کیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے ایک خاص اہتمام یہ کیا کہ ایک کنواں کھدوایا اور اس میں ان کو ڈال دیا اور اس کنویں میں ایک شیر کو بھی ڈلوا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شیر ان کو پھاڑ کھائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف متوجہ بھی نہ ہوا اور اذیت پہنچانا تو درکنار، ادھر خدا نے ایک نبی کو وحی کی کہ جا کر دانیال تک کھانا اور پانی پہنچاؤ۔ اس نبی نے اللہ سے پوچھا کہ مالک وہ کہاں ہے؟ ارشاد ہوا کہ فلاں مقام پہ جا کر آواز دو، جس جگہ سے تمہارے پکارنے کا جواب آئے اس کے قریب جا کر کھانا پہنچا دو۔ وہ نبی اپنی جگہ سے روانہ ہو کر خدا کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ کے دانیال کا نام لے کے پکارے تو کنویں سے جواب ملا۔ جھک کر دیکھا تو اس کنویں میں پڑے تھے اور شیر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ نبی خدا نے کھانا پانی پہنچا دیا، پھر اسی طرح برابر عمل جاری رہا۔ ایک روایت کی بنا پر حضرت دانیال کے جو کم سنی میں نبی بنے تھے 90 سال تک قید میں رہے۔ پھر جب بنی اسرائیل نے ان سے تمام امیدیں وابستہ کر لی اور ان کو قید سے چھڑانے کی جد و جہد کرنے لگے تو ان کو ایک نہایت گہرے اور کشادہ کنویں میں ڈال کر ان میں ایک شیر کو بھی ڈال دیا تھا۔ غرض ہے کہ حضرت دانیال کنویں میں پڑے رہے، رات بھر عبادت کرتے، دن بھر روزہ رکھتے اور شام کو اسی آب و تام سے روزہ کھولتے کہ جو خدا کے برگزیدہ نبی کے ذریعے ان تک پہنچا کرتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان سخت صعوبتوں کو برداشت کر رہے تھے کہ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ وہ یہ تھا کہ آسمان سے فرشتے فوج در فوج اس کنویں پر آ رہے ہیں جس میں حضرت دانیال قید ہیں، اور وہ فرشتے ان کا بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ سلام کر رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، عنقریب تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی اور تم نہایت بلند مقام پر پہنچو گے۔ بخت نصر جب صبح کو بیدار ہوا تو اپنے کیے پر سخت نادم ہوا اور حکم دیا کہ جلد سے جلد قید خانے سے برآمد کیے جائیں۔ چنانچہ گہرے کنویں سے نکال لیا گیا اور بخت نصر ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، لیکن آپ کو عام قید خانے میں رکھا گیا۔ بخت نصر نے پھر 7 برس کے بعد ایک اور خواب دیکھا کہ جس سے وہ بے حد خوفزدہ ہوا، اور جب صبح ہوئی تو وہ خواب کو بھول گیا۔ خواب کو فراموش کرنے کے بعد اپنی قوم کے کاہنوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ بتاؤ میں نے رات کو کیا خواب دیکھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ غور فکر کر لو، مجھے مطمئن کرو ورنہ میں سب کو دار پہ چڑھا دوں گا۔ اس نے اس کے لیے 3 دن کی مہلت دی مگر کوئی بھی یہ بات نہیں بتا سکا۔ ادھر حضرت دانیال علیہ السلام کہ جو اس وقت زندان میں تھے، جب انہیں بادشاہ کے خواب کا معلوم ہوا تو اس نے اپنے محافظ قید خانے سے کہا کہ اس عالم مصیبت میں میرا بڑا ساتھ دیا ہے، بس تو یہ مدد کر کہ میں تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ تو بادشاہ کے پاس جا اور اسے بتا کہ ایک قیدی ہے کہ جس کا نام دانیال ہے، وہ تیرے خواب کو بھی جانتا ہے اور اس کی تعبیر کو بھی۔ داروغہ زندان بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ قید خانے میں ایک ایسا عظیم قیدی ہے جو تیرے خواب اور اس کی تعبیر کو پہچانتا ہے۔ بادشاہ کو جو ہی خبر ملی اس نے حکم دیا کہ دانیال کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ دانیال حضرت کے داخلی دربار ہونے کے بعد کافی دیر تک وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ حضرت دانیال نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے مجھے اس علم تعمیر خواب کی تعبیر بتائی، اس نے مجھے اپنے سوا کسی کو بھی سردے سے منع کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو یہ خواب بتانا شروع کیا کہ آپ نے کیا خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت دانیال بتاتے ہیں کہ تو نے خواب میں ایک عظیم بت کو دیکھا ہے کہ جس کا پیر زمین پر ہے اور سر آسمان سے لگا ہوا ہے۔ اس بت کا سر سونے کا ہے اور درمیانی حصہ جسم چاندی کا اور اس کے زانو تانبے کے اور پنڈلیاں لوہے کی۔
بس اور قدم ٹھیکرے کے ہیں۔ تو اسے کھڑا ہوا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی مضبوطی اور اس کے استحکام پہ تعجب کر رہا تھا کہ ناگہاں آسمان سے ایک فرشتے نے ایک پتھر پھینکا جو اس بت کے سر پر گرا اور اس کا جسم چھوٹا ہو گیا، یعنی تمام اجزائے بدن ایک دوسرے سے مل کر جسم کی لمبائی کو کم کرنے کے سبب بن گئے۔ جب تو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تیرے دل میں خیال آیا کہ اب اجزاء اس میں مل گئے ہیں، اگر تمام جن و انس مل کر انہیں علیحدہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تو نے یہ خیال کیا کہ اگر تیز ہوا چلے تو اس کے تمام اجزاء ہوا میں اڑ کر بکھر جائیں گے۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر کہ جو فرشتے نے پھینکا تھا بڑا ہونے لگا ہے، یہاں تک کہ تمام روئے زمین پر چھا گیا اور ایسا ہو گیا کہ تیری جب نظر اٹھتی تھی تو اس پتھر اور آسمان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بخت نصر نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے یہی خواب دیکھا تھا اور بالکل یہی خواب۔ اب اس کی تعبیر بتائیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی تعبیر بالکل درست ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو نے جس بت کو دیکھا تھا اس سے مراد امتین ہے کہ جو اول درمیان اور آخر میں ہوں گی، اور طلائی حصہ جسم سے مراد اس زمانے کی امت اور تیری بادشاہی ہے۔ چاندی سے تیرے بیٹے کی بادشاہی مراد ہے کہ ان بادشاہوں کی دو بیٹیاں ہوں گی، ایک یمن کے مشرقی جانب اور دوسرے شام کے غربی جانب، اور وہ پتھر کہ جس نے آسمان سے آ کر بت کو چھوٹا کر دیا اس سے وہ دین مراد ہے کہ جو آخر زمانے میں اس وقت کی امت پر نازل ہوگا اور دوسرے دینوں کو ختم کر دے گا۔ خداوند عالم ایک پیغمبر امی کو عرب کی سرزمین پہ مبعوث کرے گا جس کے سبب تمام امتوں اور دینوں کو پست کر دے گا، جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا کہ وہ پتھر پڑا ہوا اور اس نے تمام زمین کو گھیر لیا۔ یہ سن کے بادشاہ خوشی سے بھڑک اٹھا اور نہایت ہی خوشی کے عالم میں کہنے لگا کہ آپ نے تو میرے دل کا بخار نکال دیا اور مجھے بالکل مطمئن کر دیا۔ اے دانیال، میں تم کو اس کی عوض دینا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ آپ اپنے شہر واپس جانا چاہتے ہیں یا یہاں میرے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے شہر جانے کے بجائے وہیں پر رہنا پسند کیا۔ یہ سن کر بخت نصر نے اپنے ارکان دولت، اولاد، جملہ اعزاء کو جمع کر کے کہا کہ یہ شخص زبردست حکیم و دانا ہے، اسی سبب سے مجھے اس غم سے نجات ملی جسے تم سب عاجز تھے اور اس کے دور کرنے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکے، لہٰذا میں نے اپنے اور تمام امور اس کے حوالے کر دیے ہیں اور اسے تمام امور سلطنت کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اے میرے فرزندو، اس مرد بزرگ سے علم حاصل کرو اور اس کی اطاعت کرو اور اسے مجھ پر بھی فوقیت دو، اور سنو، جب کوئی حکم میری جانب سے اور اس کی جانب سے پہنچے تو تم پہلے اس کے حکم کی تکمیل کرنا۔ غرض کہ اس واقعے کے بعد بخت نصر ان کا گرویدہ بن گیا اور اس نے بغیر حضرت دانیال کے مشورے کی کوئی کام نہیں کرتا تھا اور اس اصول پر نہایت ہی سختی سے قائم تھا۔ کچھ لوگ حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کی بنا پر ان کے مخالف ہو گئے اور بخت نصر کے کان بھرنے لگے۔ انہوں نے اسے کہا کہ بادشاہ، تو ساری دنیا کا فرما رواں ہے، تجھ سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ تو نے دانیال کو نہ صرف مشیر اعلیٰ بلکہ سب کچھ بنا دیا ہے، اس سے ہمارے دشمن ہم پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ بخت نصر نے کہا کہ میں تو اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل میں تمہارے امور کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ میری طرح اس طرح مدد کرتا ہے، اس کا پروردگار اور معبود اسے تمام امور سے آگاہ کرتا ہے اور وہ اسی کے ذریعے سے میری مدد کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر ایسی تجھے ذات کی ضرورت ہے اور ایسے معبود کی ضرورت ہے جس سے تیری لو لگ سکے تو ہم تیرے لیے ایسا معبود فراہم کر سکتے ہیں۔ بخت نصر نے کہا کہ اچھا، تم کو اختیار ہے۔ یہ کہہ کے وہ سب چلے گئے اور بہت بڑا بت تیار کرایا اور ایک دن عید کا قرار دے کر اس بت کی خدائی کا افتتاح کیا۔ بڑے بڑے جانور لاتعداد بھیڑ بکریاں اس پر قربان کی اور نار نمرود کی طرح عظیم آتش کدہ تیار کیا اور لوگوں کو دعوت سجدہ دی۔ جو لوگ سجدہ کر لیتے تھے بچ جاتے تھے اور جو انکار کرتے تھے وہ نظر آتش ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کی ہمت تو دانیال علیہ السلام کے بارے میں بڑھی نہیں، لیکن ان کے ساتھیوں کو نظر آتش کر دیا۔ انہوں نے پہلے ان 4 آدمیوں سے کہ جن کے نام یوشال، یوہین، ایسو، مرسوس، کہا کہ اس عظیم بت کو سجدہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بے جان ہے، تمہارے بنائے ہوئے یہ معبود نہیں ہو سکتے، اس کی پرستش عقل و ایمان کے خلاف ہے، لہٰذا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں سے یہ جواب سن کر ان 4 کو آگ میں ڈال دیا۔ بخت نے صبح کو جو اپنے بالا خانے سے اس آتش کدے کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ 4 آدمی اس میں بیٹھے ہیں اور آتش کدہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایک صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اور سب آپس میں اطمینان سے محو گفتگو ہیں۔ تو بخت نصر حیران ہو گیا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا کر پوچھا
کہ یہ چاروں افراد کون ہیں اور ان کے سامنے جو ایک صاحب بیٹھے ہیں وہ کون ہیں۔ حضرت دانیال نے کہا کہ یہ چاروں جوان میرے دین پر ہیں اور میرے خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس سبب سے خدا نے ان کو تیرے شر سے محفوظ رکھا اور آگ گلزار بن گئی۔ اور وہ پانچواں شخص ایک فرشتہ ہے کہ جو سردی اور گرمی پر موکل ہے، خدا نے اس کو ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ ان چاروں اشخاص کو آگ سے باہر نکالا جائے، چنانچہ انہیں آتش کدے سے باہر لایا گیا۔ بخت نصر نے پوچھا، کہو رات کیسے گزری؟ کہا، بادشاہ ایسی پرسکون اور آرام دہ زندگی ہم نے کبھی نہیں گزاری۔ یہ سن کر ان کو بڑی عزت کی اور انہیں حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر کے 30 سال اسی حال میں گزرے اور پھر اس کے بعد اس نے پھر ایک ایسا خواب دیکھا، بہت ہی پچھلے والے دونوں خوابوں سے بھی زیادہ ہولناک، اور پھر وہ اس کو بھول گیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا لیکن سب نے کہا کہ ہم اس خواب کو نہیں بتا پا رہے، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت دانیال علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اے بادشاہ، آپ ان کو بلائیں اور ان سے ہی دریافت کریں۔ وہ تشریف لائے تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے، آپ بتائیں کہ وہ خواب کیا تھا۔ حضرت دانیال نے کہا کہ اے بادشاہ، تو نے یہ خواب دیکھا کہ بہت سے تر و تازہ درخت ہیں کہ جن کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان پر آسمان کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان درختوں کے نیچے کچھ وحشی درندے ہیں، تو انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کی شادابی سے خوش ہو رہا تھا۔ ناگاہ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے آیا اور ایک لوہا تیر کی مانند اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے تھا، اور دوسرے فرشتے سے کہہ رہا تھا کہ جو آسمان کے دروازے پہ کھڑا تھا کہ خدا نے تجھ کو کس طرح اس درخت کو اکھاڑنے کا حکم دیا؟ آیا جڑ سے اکھاڑنے کو کہا ہے یا کچھ چھوڑ دینے کا؟ اس نے کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ درخت کا حصہ کاٹ ڈالو اور کچھ چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد تو نے دیکھا کہ اس فرشتے نے تیرے درخت پر ضرب لگائی جس سے وہ کٹ گیا، اور اس پر جس قدر پرندے تھے سب اڑ گئے، اور اس کے نیچے جتنے درندے تھے سب متفرق ہو گئے، اور اس درخت کا صرف تنا باقی رہ گیا، اور شادابی سب زائل ہو گئی۔ بخت نصر نے کہا کہ اے دانیال، یہی میرا خواب تھا، اب اس کی تعبیر تو بیان کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اس درخت سے مراد تو ہے، اور پرندوں سے مراد تیرے اہل و عیال اور کنبے والے، اور اس کے نیچے جو جنگلی جانور تھے اس سے مراد تیرے ملازمین اور غلام، اور تو نے بت پرستی کے سبب خدا کو غضبناک کیا۔ بخت نصر نے کہا کہ اب تمہارا خدا میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ تجھے تیرے جسم کے بارے میں مبتلا کرے گا اور تو 7 سال تک مسخ رہے گا، پھر انسان کی صورت میں پلٹ آئے گا جیسے کہ اس وقت ہے۔ یہ سن کے بخت نصر کو بہت صدمہ ہوا، 7 روز تک وہ روتا رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت دانیال نے اس خواب کی تعبیر کو تکمیل یوں فرمائی کہ اے بادشاہ، تیری بادشاہی کی مدت تمام ہو چکی ہے، اب تو 3 روز کے بعد قتل کر دیا جائے گا، تجھے فارس کا ایک شخص قتل کرے گا۔ حضرت دانیال کی تعبیر خواب بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے 7 شہر ایک دوسرے کے گرد بنوائے ہیں اور ہر شہر میں بہت سے نگہبان ہیں۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تانبے کی مرغابیاں بنا کر ہر شہر کے دروازے پہ نصب کی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ جب کسی اجنبی کا اس جگہ سے گزر ہوتا ہے تو وہ چلانے لگتی ہیں تاکہ وہ گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت دانیال نے کہا کہ تو چاہے لاکھ کرے لیکن ہوگا وہی جو میں نے دیکھا۔ یہ سن کے بخت نصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گشت کرتے ہو رہو اور جس کو میری طرف آتے ہوئے دیکھو فوراً قتل کر دو، خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ حکم دینے کے بعد حضرت دانیال کو حکم دیا کہ آپ 3 روز تک یہاں سے نہ جائیں، اگر میں 3 دن میں قتل نہ ہوا اور آپ کی بات غلط ثابت ہوئی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ جب تیسرا دن ہوا اور شام ہونے لگی تو اس کو انتشار و اضطراب لاحق ہوا اور وہ سخت الجھن کی حالت میں اپنے گھر سے باہر نکل پڑا۔ اپنے غلام کو کہ جو فارس کا رہنے والا تھا اپنی تلوار دے کر حکم دیا کہ اس مقام پر جس کو بھی دیکھنا قتل کر دینا، وہ چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ غلام نے شمشیر اس کے ہاتھ سے لے لی اور ایک ہی ضرب میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ اس کی مدت حکومت 187 سال کی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب بخت نصر فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا مہرویا بادشاہ ہوا اور اس نے 17 سال 20 روز بادشاہی کرنے کے بعد حضرت دانیال پر ظلم و ستم کی طرف مائل ہوا اور ایک غار کھدوایا کہ اس میں حضرت دانیال اور اس کے ماننے والوں کو ڈلوایا اور اوپر سے آگ روشن کر دی، لیکن خداوند عالم نے ان سب کو اس آگ سے محفوظ کیا۔ وہ لوگ جو حضرت دانیال کے ساتھ تھے انہیں اصحاب اخدود کہتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں وارد ہو چکا ہے۔ علامہ قطب کا بیان ہے کہ جب بخت نصر مر گیا تو لوگوں نے اس کے لڑکے کو
اس کی جگہ پہ بادشاہ تسلیم کیا اور اس کی اطاعت کی۔ اس نے ان ظروف کے بارے میں حضرت دانیال سے مشورہ لیا کہ جو جنوں اور شیطانوں نے حضرت سلیمان کے لیے مروارید اور یاقوت کے بنوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ظروف تمہارے نہیں ہیں تو ان کے اندر سور کا گوشت اور دیگر نجس چیزوں سے ان کو خراب مت کرنا، لیکن اس نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور ہر طرح کا فعل بد بھی کیا۔ وہ عورت کی جو کہ حضرت دانیال کی جس نے پرورش کی تھی، اس نے بھی اس کو بہت سمجھایا لیکن اس نے اس عورت کی بھی نہ مانی۔ بالآخر ایک روز جب وہ عیدگاہ پہ تھا، اسے دیکھا کہ آسمان سے ایک ہاتھ برآمد ہوا ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے، اور اس نے 3 کلمے لکھے اور غائب ہو گیا۔ اس نے بہت معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان تینوں کلمات کا کیا مطلب ہے، تب حضرت دانیال کی طرف رجوع کیا۔ حضرت دانیال نے کہا کہ پہلے کلمے کا مطلب ہے کہ تیری عقل تمیز کی ترازو میں تولی گئی تو وہ بہت سبک ہوئی۔ دوسرا کلمہ یہ تھا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ جب بادشاہت ملے گی تو نیک کام کروں گا، لیکن تو نے وفا نہیں کی۔ اور تیسرا کلمہ یہ ہے کہ خدا نے اس عظیم بادشاہی تجھ کو اور تیرے باپ کو دی تھی، لیکن تو نے اپنی بدعمالیوں سے اس کو ضائع کر دیا، اور اب قیامت تک تیرے خاندان میں بادشاہی نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا کہ بادشاہی کے برطرف ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اسی اثنا میں خدا نے ایک مچھر بھیجا کہ جو اس کی ناک میں داخل ہوا اور اس کا بھیجا کھانے لگا۔ پھر حالت یہ ہوئی کہ اس کے کاٹنے کے درد کو اس کے سوا کسی طرح سکون نہ ہوتا تھا کہ اس کے سر پر کوئی چیز زور زور سے ماری جائے۔ الغرض وہ اسی نمرود کی طرح کے عذاب میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ 40 دن کے بعد یہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جس طرح دیگر انبیاءوں نے حکم خدا سے اپنا جانشین مقرر کیا، اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی اپنا جانشین اپنی وفات سے قبل مقرر کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ نزدیک آیا تو خدا نے حکم دیا کہ نور حکمت خداوندی کو اپنے فرزند کے سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد خداوندی کی اور اس کے بعد حضرت دانیال کا بھی انتقام ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام سننے والوں کو یہ کتاب پسند آ رہی ہوگی۔ تاریخ اسلام ہے کہ جو حضرت دانیال علیہ السلام تک بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلا باب ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، انشاءاللہ کہ وہ اگلی آڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ تمام سننے والوں سے ایک گزارش کرتی ہوں کہ اس کتاب کو میں نے بہت ہی شارٹ فارم کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کتاب کے ماشاءاللہ 700 صفحات تھے۔ اگر میں اس کتاب کو حرف بحرف پڑھتی تو اس کی بہت ڈھیر ساری آڈیو بن جاتی، اور کیونکہ آج کل کا زمانہ بہت فاسٹ فارورڈ ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس حقیقتاً ٹائم نہیں ہے، جس کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کیوں بہت سیدھا سیدھا سے نکات بیان کیے جائیں۔ جن کو بھی اس حوالے سے ڈیٹیلز چاہیے وہ ضرور اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اس کتاب کا فرنٹ سائڈ میں نے پبلش کر دیا ہے، آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پتہ کریں گے کتاب آسانی سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب جو بھی اس میرے صراط مستقیم چینل پہ نیا آیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر کتاب، ہر آڈیو، ہر وہ اسلامک انفارمیشن جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ آپ لوگوں کو موصول ہو جائے۔ اگر بیل آئیکن دبا دیں گے تو اس سے آپ کو اور فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے گی آپ کو فوراً سے اس کے بارے میں اطلاع مل جائے گی۔ مجھے اور میرے خانوادے کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ میری دعاؤں میں آپ تمام سننے والے ہمیشہ سے موجود ہیں، اسپیشلی ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے آخر میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔